حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امیدواری خلافت۔ سوال ہے کہ جماعت اسلامی کے ارکان بالعموم موجودہ زمانے کے جمہوری طریقوں پر جو تنقیدیں کرتے ہیں، ان میں من جملہ اور باتوں کی ایک بات یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ جو شخص خود کسی منصب یا عہدے کا امیدوار ہو یا اس کا دعوے دار بنے، اسلام کی روح سے وہ اس کا مستحق نہیں ہے کہ اسے منتخب کیا جائے۔ اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت علی جو خلافت کے امیدوار یا دعوے دار تھے، اس کے متعلق کیا کہا جائے گا؟ جواب ارشاد ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امیدواری و دعوے داری کا قصہ دراصل ایک بڑے قصے کا جزو ہے، جس کی بنا بعض مخصوص روایات پر قائم ہیں۔ اس جزو کو کل سے الگ کر کے تنہا اسی پر بحث کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ اگر آپ اس جزو کو مانتے ہیں تو اس پورے قصے کو ماننا پڑے گا جس کا جزو یہ ہے، اور پھر اس پر بحث کرنی ہوگی۔ اس قصے کی روایت بہت مشہور ہے۔ یعقوبی نے اپنی تاریخ میں ثقیفہ بنی سعدہ کے بعد کے واقعات کا جو نقشہ پیش کیا ہے، اور ابن قتیبہ نے اپنی الامامہ والسیاسہ میں جو نقشہ کھینچا ہے، اور ایسے ہی دوسرے لوگ جو روایات اس سلسلہ میں بیان کرتے ہیں، وہ سب آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اگر آپ اس تاریخ کو باور کرتے ہیں تو پھر آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبلغ قرآن، داعی اسلام، مزکی نفوس کی شخصیت پر اور ان کی تعلیم و تربیت کے تمام اثرات پر خط نسخ کھینچ دینا پڑے گا، اور یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ اس پاکیزہ ترین انسان کی 33 سالہ تبلیغ و ہدایت جو جماعت تیار ہوئی تھی، اور اس کی قیادت میں جس جماعت نے بدر و احد اور احزاب و حنین کے معرکے سر کر کے اسلام کا جھنڈا دنیا میں بلند کیا تھا، اس کے اخلاق، اس کے خیالات، اس کے مقاصد، اس کے ارادے، اس کی خواہشات اور اس کے طور طریق عام دنیا پرستوں سے ذرہ برابر بھی مختلف نہ تھے۔ اس تاریخ میں ہمارے سامنے کچھ اس طرح کا نقشہ آتا ہے کہ ایک حوصلہ مند شخص نے کئی سال کی جانفشانی سے لڑ بڑھ کر ایک ملک فتح کیا تھا، اور اپنے زور بازو سے ایک سلطنت قائم کر لی تھی۔ پھر قضائے الہی سے اس نے وفات پائی۔ اس کی آنکھ بند ہوتے ہی اس کے رفیقوں اور ساتھیوں نے، جو سب کے سب اس کے بنائے ہوئے آدمی تھے اور جن پر وہ تمام عمر اعتماد کرتا رہا، یکا یک آنکھیں پھیر لیں۔ اب اس کے گھر والے اس کی تجہیز و تکفین ہی میں مشغول تھے کہ اس کے ساتھیوں کو یہ فکر پڑ گئی کہ کس طرح تخت شاہی پر قبضہ کر لیں۔ چنانچہ وہ جمع ہوئے اور پہلے آپس میں جھگڑا کرتے رہے۔ ہر ایک چاہتا تھا کہ یہ لقمہ تر میرے منہ میں آئے۔ آخر بڑی رد و قد کے بعد انہوں نے اپنے میں سے ایک کو بادشاہی کے لیے منتخب کر لیا۔ یہ کارروائی جب مکمل ہو گئی تو بانی سلطنت کے خاندان والوں کو اس کی خبر پہنچی، اور ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ مرحوم کا بیٹا تو تھا نہیں، ایک داماد تھا۔ وہ بھر گیا کہ میرے ہوتے ہوئے اور کون وارث تاج و تخت ہو سکتا ہے۔ بیٹی بھی پیچ و تاب کھانے لگی، جو سلطنت اسی کے باپ نے برسوں کی جانفشانی سے قائم کی تھی، اس پر دوسروں کو قبضہ کر لینے کا کیا حق ہے؟ پہلے تو خاندان والے آپس میں ہی سر جوڑ کر مشورہ کرتے رہے، پھر انہوں نے مرحوم بادشاہ کے پرانے ساتھیوں کو اس کے احسانات یاد دلا کر اپیل کرنی شروع کر دی، اور پبلک میں اپنے حق کا مطالبہ کیا۔ مرحوم کا داماد اس کی بیٹی کو دارالسلطنت کے محلوں میں لیے پھرتا رہا، اور ایک ایک بااثر قبیلے میں اسے لے گیا تاکہ شاید اس کی فریاد سے لوگوں کے دل پگھل جائیں۔ مرحوم بادشاہ کی قبر کو بھی خطاب کر کے دعائیاں دی گئیں، شاید یہی اپیل کارگر ہو جائے، مگر جب کسی نے نہ سنی تو آخرکار بیچارہ تھک ہار کر بیٹھ گیا۔ اور جب مرحوم کی بیٹی بھی، جو اس کے دعوے کی اصل بنیاد تھی، دنیا سے رخصت ہو گئی، تو اس غریب نے جا کر بادر ناخواستہ غاصب تخت کی اطاعت قبول کر لی، مگر دل میں وہ برابر پیچ و تاب کھاتا رہا، اور وقتاً فوقتاً اپنے اس پیچ و تاب کا اظہار بھی کسی نہ کسی طرح کرتا رہا۔ کیا واقعی یہی تصویر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت
رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے اصحاب اکبار کی؟ کیا اللہ کے رسول کی یہی پوزیشن تھی؟ وہ دنیا کے عام بانیان سلطنت کی طرح ایک سلطنت کا بانی تھا؟ کیا پیغمبر خدا کی 33 سالہ تعلیم، صحبت اور تربیت سے یہی اخلاق، یہی سیرتیں اور یہی کردار تیار ہوتے تھے؟ آخر اس نقشے کو کیا مناسبت ہے قرآن اور اس کی پاکیزہ تعلیمات سے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے، آپ کی ان بلند ترین اخلاق ہدایات سے جو ذخیرہ حدیث میں بری پڑی ہیں، حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے انسان حیات سے، جن میں اس ایک قصہ کے سوا دنیا طلبی کا کوئی شائبہ تک نظر نہیں آتا، ابو بکر و عمر کی ان زندگیوں سے، جن کا کوئی رنگ بھی دنیا کے بھوکے لوگوں کے رنگ ڈنگ سے نہیں ملتا، اور صحابہ کرام کی ان سیرتوں سے، جن کے مجموعے اس داستان کے کھینچے ہوئے نقشے کو رکھ کر دیکھا جائے تو کسی طرف سے بھی اس کا جوڑ ان کے ساتھ بیٹھتا نظر نہیں آتا۔ پھر اگر اس گروہ کی تاریخ کا پورا مستند ذخیرہ ہمارے سامنے، اس کے اخلاق، اس کی سیرت، اس کی ذہنیت اور اس کی نفسیات کا کچھ اور نقشہ پیش کرتا ہے، اور صرف یہ ایک مجموعہ روایات اس کے بالکل برعکس ایک اور ہی نقشہ پیش کر رہا ہے، تو آخر عقل کیا کہتی ہے؟ کیا یہ کہ سمندر میں اتفاقاً آگ لگ گئی تھی، یا یہ کہ سمندر میں پانی تھا ہی نہیں، آگ ہی آگ تھی، یا یہ کہ آگ لگنے کا قصہ جھوٹا ہے، جب تمام شہادتیں اس کی تصدیق کرتی ہیں کہ وہ سمندر تھا تو وہاں پانی کے سوا کچھ نہ ہو سکتا تھا؟ تاہم اگر کسی کا جی چاہتا ہے کہ اس قصے کو باور کرے تو ہم اسے روک نہیں سکتے۔ تاریخ کے صفحات تو بہرحال اس سے آلودہ ہی ہیں، مگر پھر ساتھ ہی یہ ماننا پڑے گا کہ حاکم بدہن رسالت کا دعویٰ محض ایک ڈھونگ تھا، قرآن شاعرانہ لفاظی کے سوا کچھ نہ تھا، اور تقدس کی ساری داستانیں خالص ریاکاری کی داستانیں تھیں۔ اصل میں تو ایک شخص نے ان چالوں سے دنیا کو پھانسا تھا تاکہ اپنی ایک سلطنت بنائے، اور اس قسم کے دنیا طلب مکاروں کے گرد جیسے لوگ جمع ہوا کرتے تھے، ویسے ہی لوگ اس کے گرد بھی جمع ہو گئے تھے، اور تقدس کے اس ظاہری پردے میں دراصل وہ جن مقاصد کے لیے کام کر رہا تھا، ان کا راز آخر کار اس کے اپنے گھر والوں نے فاش کر کے رکھ دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس کے مقابلہ میں تاریخ کچھ اور روایت بھی پیش کرتی ہے، ذرا ان کو بھی دیکھ لیجئے۔ علامہ ابو جعفر ابن جریر طبری پوری سند کے ساتھ یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعید بن زید نے نبی علیہ السلام کی وفات کے واقعات پوچھے گئے تھے۔ اس سلسلہ میں انہوں نے بیان کیا تھا کہ حضرت علی ابن ابی طالب اپنے گھر میں تھے کہ ایک شخص نے ان کو جا کر خبر دی کہ ابو بکر بیعت لینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ سن کر وہ چادر اور ازار کے بغیر نرے قمیض ہی میں نکل کھڑے ہوئے۔ اتنی دیر کرنی بھی انہوں نے پسند نہ کی کہ کپڑے پہن لیں، پہلے جا کر بیعت کی، پھر گھر سے کپڑے منگائے اور پہن کر مجلس میں بیٹھے۔ بہقی کی روایت اس سے تھوڑی مختلف ہے، اور وہ ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں کہ پھر ابو بکر ممبر پر چڑھے اور حاضرین مجلس پر نظر ڈالی، دیکھا کہ زبیر موجود نہیں ہے، ان کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا۔ جب وہ آئے تو فرمایا، میں کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی اور حضور کے حواری کہاں ہیں؟ کیا تم مسلمانوں کی جماعت سے الگ رہنا چاہتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، ہے جانشین رسول معاف فرمائیے، پھر اٹھے اور بیعت کی۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجمع پر دوبارہ نظر ڈالی اور دیکھا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہیں۔ انہیں بلانے کے لیے بھی آدمی بھیجا۔ جب وہ آ گئے تو فرمایا، میں کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد کہاں رہ گئے؟ کیا تم مسلمانوں کی جماعت سے الگ رہنا چاہتے تھے؟ تو انہوں نے بھی فرمایا کہ اے جانشین رسول معاف فرمائیے، پھر بیعت کی۔ ان دونوں روایتوں میں بظاہر جو تھوڑا سا اختلاف نظر آتا ہے وہ محض تفصیل کا فرق ہے، ورنہ دراصل دونوں ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں۔ پھر اس کی مزید تائید حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے ہوتی ہے جو موسیٰ بن عقبہ نے عمدہ سند کے ساتھ اپنی مغازی میں نقل کی ہے کہ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کے بعد خطبہ دیا اور اپنی معذرت پیش کرتے ہوئے فرمایا، میرے دل میں ایک دن یا ایک رات کے لیے بھی امارت کا ہوس نہ تھی، اور نہ میں نے کبھی خفیہ یا اعلانیہ اس کی خواہش کا اظہار کیا۔ سب مہاجرین نے حضرت ابوبکر کی اس تقریر کی خاموشی سے سنا، البتہ حضرت علی اور حضرت زبیر نے اتنا کہا کہ ہم کو شکایت
صرف اس بات کی ہے کہ ہمیں مشورہ میں شریک نہیں کیا گیا، ورنہ ہم بھی ابو بکر کو سب سے زیادہ مستحق سمجھتے ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق غار ہیں۔ ان کے شرف اور ان کی تجربہ کاری کا ہمیں احتراف ہے، اور رسول اللہ نے اپنی زندگی میں انہی کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کیا تھا۔ پھر علامہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں اپنی یہ تحقیق پیش کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خاطر سے 6 مہینے تک خانہ نشین رہے، کیونکہ وہ تقسیم میراث کے معاملہ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو گئی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے جو داغ ان کے دل کو لگا ہے اس پر کسی ادنیٰ وجہ ملال کا بھی اضافہ ہو۔ بعد میں جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا تو حضرت علی نے دوبارہ حاضر ہو کر حضرت ابوبکر سے بیعت کی تجدید کی اور معاملات میں حصہ لینا شروع کیا۔ علامہ ابن عبد البراستیات میں حضرت عبداللہ بن مبارک کے حوالہ سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر کے لیے بیعت خلافت ہو چکی تو جناب سفیان حضرت علی کے پاس آئے اور کہا، یہ کیا ہوا؟ قریش کے قبیلوں میں سے سب سے چھوٹے قبیلے نے تمہارے مقابلے میں اس منصب پر غلبہ پا لیا۔ اے علی، اگر تم چاہو تو خدا کی قسم میں اس وادی کو واروں اور پیادوں سے بھر دوں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، تم ساری عمر اسلام اور اہل اسلام کی دشمنی کرتے رہے، مگر تمہاری دشمنی سے اسلام اور اہل اسلام کو کچھ بھی نہ بگڑ سکا۔ ہم ابو بکر کو اس منصب کا اہل سمجھتے ہیں، ہم خواہ مخواہ کسی کے ساتھ بحث و مناظرے میں نہیں الجھنا چاہتے۔ ہم نے یہ دونوں تصویریں پیش کر دی ہیں، اب ہر صاحب عقل کو خود سوچنا چاہیے کہ ان میں سے کون سی تصویر مبلغ قرآن علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اہل بیت و اصحاب کبار کی سیرتوں سے زیادہ مناسبت رکھتی ہے۔ اگر پہلی تصویر پر کسی کا دل مانتا ہے تو مانے، مگر اس کے ساتھ ایک امیدواری اور دعوے داری کا مسئلہ ہی نہیں، پورے دین و ایمان کا مسئلہ حل طلب ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی اس دوسری تصویر کو قبول کرے تو اس میں سرے سے اس واقعہ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے کہ حضرت علی منصب خلافت کے امیدوار یا دعوے دار تھے۔